السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کے دو پہلو، ایک بہت ہی پیاری کارگزاری مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی آواز میں۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دو پہلو رکھے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک گزارا کہ دنیا ایک گزرنے کی جگہ ہے، یہاں کے تمام اسباب گزارے کے لیے ہیں، اور ایک دنیا کی زینت کہ اللہ نے دنیا کو زینت دی ہے۔ ہاں، ہر چیز کو زینت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جوتے بھی خریدیں گے تو جوتے کے دو پہلو، ایک تو جوتے کا نفع، ایک جوتے کی زینت۔ متاع اور زینت، اس میں دنیا بٹی ہوئی ہے۔ متاع یعنی اس کا ضروری فائدہ، تو وہ دنیا کے ہر سبب میں اللہ نے رکھی ہے، اور ایک اس کی زینت جو اس کا اصلی فائدہ ہے وہ گزارے کے لیے ہے، اور اس کے اصلی فائدے سے اٹھا کر کے آخرت بناوے، اور جو زینت ہے اس سے احتراز کرے، اس سے بچے۔ کیوں کہ زینت جو بنائی ہے دنیا کی اللہ نے، وہ امتحان کے لیے بنائی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پہلی بات تو یہ کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا پہلو یہ بتایا کہ جتنی دنیا تمہارے سامنے ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے، دوسرا پہلو یہ کہ زینت ہے۔ گزارا تو ضروری ہے کیونکہ یہاں سے گزرنا ہے اور آخرت بناتے ہوئے گزرنا ہے۔ یہ زینت کو اللہ نے کیوں دی ہے؟ ہر چیز کو زینت دی ہے، تو فرمایا جو زینت ہے وہ امتحان کے لیے ہے، کہ زینت دے کر، دنیا کو زینت دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے کہ کون اس میں صحیح، کون اس میں عقل مندی سے چلتا ہے اور کون اتنا مندی کا، کون نادان ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ عقل مند کون ہے اور نادان کون ہے۔ تو زینت پر جانے والا سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ زینت کو زوال آئے گا۔ جیسے آدمی کی جوانی کو زوال آتا ہے، نہ یہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یہاں کی ہر چیز کو زینت بھی ہے، زوال بھی ہے۔ تو جب اس کو زوال ہے تو اس کے پیچھے جانے والا سمجھدار نہیں ہے، بلکہ مقصد کے پیچھے جانے والا سمجھدار ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کر لے، کیونکہ آج موقع ہے۔ یہ تو باہوش ہے اور سمجھدار ہے۔ اور نادان کون ہے؟ کہ نادان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جی چاہی پر لگاوے، جو جی میں آگے کرے، کہ دنیا کی زینت کی وجہ سے جی میں چاہتیں بڑھتی ہے، کہ جو اپنے آپ کو جی چاہی پر لگاوے وہ نادان ہے، کہ وہ اپنے آپ کو جی چاہی کے پہ لگائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کی زندگی جی چاہی پہ لگے گی تو اس کا کوئی عمل تیار نہیں ہوگا۔ عمل تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لائن بنائی ہے، اور ایک لائن زینت کی بنائی ہے، کہ اس میں امتحان ہے کہ کون دنیا کی زینت پر جاتا ہے، کون دنیا کے ظاہری نفع پر جاتا ہے، کون اس کی حقیقت پر رہتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کا اصلی مقصد سمجھائیں گے، کہ دنیا کی اصلی زندگی وہ ہے، وہ آخرت بنانے کے لیے ہے۔ جیسے کھیتی اور زمین کہ وہ باغ لینے، پھل لینے کے لیے، پیداوار لینے کے لیے ہے، ایسے ہی یہ زندگی میں دوستو اصل تو آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے جو اپنی زندگی سے آخرت بنائے گا وہ سمجھدار ہے، اور جو اپنی زندگی سے آخرت نہیں بنائے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیانات دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ تو دنیا اس آدمی کا گھر ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہے، دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کو کوئی مال نہیں ہے، کہ دنیا کے لیے مال جمع کیا تھا، مالدار بننے کے لیے مال جمع کیا تھا، آخرت بنانے کے لیے، تو وہ مالداری باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کو مال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس کے اندر سمجھ نہیں ہے، کیونکہ سمجھدار آدمی ہمیشہ نتیجہ سوچتا ہے، وہی سمجھدار کہلاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، جس طرح آپ لوگوں نے یہ دو پہلو سنے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو تبلیغ کا کام اور 5 وقت کی نماز پڑھے۔ جزاک اللہ۔